بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ادو زکوٰۃ اموالکم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو جس کا حق ہے وہ اسی کے حوالے کرو، یعنی زکوٰۃ حقداروں کے پاس پہنچانا یہ مالداروں کی ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ حقداروں تک پہنچانا یہ مالداروں کی ذمہ داری ہے۔ حقدار کا مالدار کے پاس آنا حقدار کی ذمہ داری نہیں ہے، مالدار کی ذمہ داری ہے وہاں پہنچائے۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی دکاندار وغیرہ کا قرضہ ہے آپ کے اوپر تو آپ کی ذمہ داری ہے وہاں جا کر کے پہنچاؤ، یہ نہ کہ وہ آپ کے دروازے پہ آئے کہ بھائی مجھے میرا حق دے دے۔ اسی طرح سے اصل حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حقدار آپ کے پاس نہ آئیں، آپ حقداروں تک پہنچیں۔ اور الحمدللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو زکوٰۃ دینے کے لیے خود غریبوں کے پڑوس میں چلے جاتے ہیں اور حقداروں تک جاتے ہیں اور وہاں ان کی ضرورتیں اور ان کی چیزیں پہنچاتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے اندر لازم ہے کہ آپ زکوٰۃ کا مال حقدار کو مالک بنا کر کے دے دو۔ اگر آپ نے ان کو مالک نہیں بنایا حقدار کو تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے زکوٰۃ کے پیسے کا دسترخوان لگا دیا، آؤ جس کو آنا ہے کھانا ہے بھلے کھائے، بھلے آپ لکھ دو کہ صرف غریب کو آنے کی اجازت ہے، امیر کو آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اگر آ کر کے بھلے کھا بھی لے تو بھی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اس کو اس پیسے کا مالک نہیں بنایا۔ زکوٰۃ کے اندر مالک بنانا لازم ہوتا ہے۔ ہاں اگر آپ کھانا بنا کر کے اس کے حوالے کر دو، راشن اس کے حوالے کر دو، یہ لو آپ کی مرضی ہے جہاں لے جاؤ، یہ ہے مالک بنانا۔ میرے سامنے بیٹھ کر کے کھاؤ، یہ مالک بنانا نہیں ہے، یہ اس کو ویسے ہی یعنی ہدیہ تحفہ صدقہ ہوگا لیکن زکوٰۃ نہیں کہلائے گی۔ اسی طریقے سے آپ اگر کوئی NGOs کو زکوٰۃ ادا دے دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ لینے والا جو لکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کا حقدار نہیں ہوتا، وہ بولتا ہے کہ میں غریبوں کو کھلاؤں گا۔ وہ NGOs والے ابھی اگرچہ کھانا بھی کھلائے لوگوں کو پھر بھی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے ملکیت کے طور پر نہیں دیا کسی کو۔ آپ اگر کسی ہسپتال کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ جمع کراتے ہیں تو جو ڈاکٹر لینے والے ہوتے ہیں، جو وہاں کے نمائندے اسپتال کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ خود زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہوتے، یا آپ اس بندے کو خود زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، آپ اس ادارے کو دیتے ہو، تو آپ نے کسی کو مالک ابھی بنایا نہیں۔ پھر اسپتال والے کیا کرتے ہیں، وہ پھر اسی پیسے میں سے زکوٰۃ آپریشن کرتے ہیں، دوائیاں دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور چیزوں کے اندر استعمال کرتے ہیں جن کے اندر غریب کو مالک بنانا نہیں ہوتا۔ جس چیز کے اندر مالک بنانا نہیں پایا گیا وہ اس میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ابھی یہ خاص بات یعنی بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی کو مالک بنانا، اگر یہ چیز پائی جاتی ہے تو پھر آپ وہاں زکوٰۃ دے سکتے ہو، جہاں مالک بنانا نہیں پایا جاتا وہاں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی وجہ سے چھوٹے بچوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے بچوں کے اندر مالک بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ پیسہ کیا ہے، کتنا اہم ہے، کہاں استعمال کرنا ہے کہاں نہیں کرنا۔ اور اسی طریقے سے پاگلوں کو بھی زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ پاگل کو عقل ہی نہیں ہے تو وہ مالک کیسے بنے گا، مالک بنانا لازم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر زکوٰۃ کس کو دی جائے، جو بھی غریب ہو اس کو آپ دے سکتے ہیں، غریب ہو، صاحب نصاب نہ ہو، مالدار نہ ہو، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔
صاحب نصاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسہ نہ ہو، کاروبار نہ ہو، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے۔ ابھی اگر کسی بندے کا چھوٹا موٹا گزارا ہو رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، روزانہ پیسے بھی آ رہے ہیں، گھر کا گزارا بھی ہو رہا ہے، لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی، اس کا گھر کا خرچہ ہے 1000 روپیہ، اس کی آمدنی ہے 800 روپیہ، تو گزارا نہیں ہوا، اس بندے کو بھی زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر جو غریب ہے لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہے، نبی پاک کے آل میں سے ہے، اس کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ انما ہی اوساخ الناس، پیغمبر کریم نے فرمایا کہ زکوٰۃ لوگوں کا میل ہوتا ہے، میل ہوتا ہے جیسے، اور سید خاندان میل کا شایہ نشان نہیں ہے کہ آپ ان کو دے دو۔ حضرت صاحب بیر والے تھے، بیر شریف کے، تو ان کا مدرسے کا کام چل رہا تھا، تو مزدور کام کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کوئی مزدور سامنے کھڑا تھا، اس سے نام پوچھ لیا، بھائی کیا نام ہے؟ اس نے نام بتایا، بولا کہ کہاں کے ہو؟ اس نے بولا فلاں جگہ کا، اور جیسے نام بتایا نا تو اس نے نام کے ساتھ ساتھ شاہ بولا، فلاں شاہ۔ اس نے بولا حضرت نے فرمایا کہ تو سید ہے؟ بولا الحمدللہ استاد۔ تو اسی کو پھر بلایا کہ آ جاؤ بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر کچہری کرتے ہیں، آپ سے حال حوال کرنا ہے۔ اسی طرح کر کے اسی کے ساتھ پورا دن ادب احترام کے ساتھ بٹھایا، گپ شپ لگاتے رہے اور اس کو کھلاتے پلاتے رہے، اور شام کے ٹائم پر اس کو پوری مزدوری دی، اور فرمایا کہ روزانہ تو آیا کر، میرے ساتھ کچہری کیا کر، تیری کچہری میں مجھے مزہ آتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ابھی سید گھرانے کے لڑکے کو، بندے کو میں کیسے مزدوری کراؤں کہ بھائی یہ کر یہ کر یہ کر۔ تو زکوٰۃ کا مال یہ میل ہے، یہ اسی پاکیزہ قوم پر خرچہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ بھی خود اپنے آپ کو پاک بنائے نا۔ آج کل اللہ معاف فرمائے ہمارے اندرونی سندھ کے اندر تو یہ ماحول ہے کہ جو بھی سید ہوگا وہ آل رسول اور صحابہ کرام کا گستاخ ہوتا ہے، گالیاں بکتا ہے، شیعہ ہوتا ہے، کٹر قسم کا، نعوذ باللہ۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ سید کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے، ان کے احترام کی وجہ سے۔ ماں باپ کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے، اس کا اصل حق ہونے کی وجہ سے۔ وہ آپ کے پاس اضافی پیسہ ہو نہ ہو، ابو کی امی کی خدمت کرنا آپ کے پر فرض ہے۔ یہ نہیں کہ پیسہ بڑھے گا زیادہ ہوگا تو دوں گا، نہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر باپ کا ابا، دادا، نانا، نانی، دادی، یہ سارے اوپر کہیں بھی اوپر جتنا بھی زندہ ہوں کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹا ہو بیٹی ہو یا ان کی اولاد ہو، پوتا ہو نواسا ہو نواسیاں ہوں، کوئی بھی ہوں۔ اور ان کو اگر ضرورت ہے تو اپنے مال میں سے بغیر زکوٰۃ کے ویسے ہی آپ ان کو اوپر خرچہ کریں، لیکن زکوٰۃ کی اجازت نہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی۔ باقی بہن کو، بھائی کو زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے، خالہ کو، چچا کو، پھوپھی کو، ان کو زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ نہ تو آپ کے خونی رشتے میں، یعنی آپ ان سے پیدا ہوئے ہوں، نہ وہ آپ سے پیدا ہوئی ہیں، اس وجہ سے پھوپھی کو، بہن بھائیوں کو ان کو زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مالدار آدمی ہے اس کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو زکوٰۃ دے دیتے ہو تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، پھر دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ آج کل یہ جو بھکاری لوگ بھیک مانگتے پھرتے ہیں یہ زیادہ تر مالدار ہوتے ہیں۔ کئی اس طرح کے واقعات آئے ہیں کہ ان کے پاس بڑا خزانہ ہوتا ہے، یہ صرف پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں پیسہ لینے کے لیے، باقی ان کا ضرورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کو زکوٰۃ دینے میں ویسے مانگتے ہیں اللہ کے نام پر کچھ بھی دے دو، 5-10 روپیہ، لیکن زکوٰۃ کے ارادے سے نہ دو، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حقدار ہے یا نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے کے اندر کوشش کریں آپ اپنے جاننے والے لوگوں کو زکوٰۃ دیں، جان پہچان والے لوگوں کو زکوٰۃ دیں جن کے حالات کے بارے میں آپ کو پتہ ہے۔
اور اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ ان تک پہنچاؤ، مطلب یہ ہے کہ آپ خود ہی اپنی ذمہ داری پر ان کی معلومات کرو، کوئی آپ کے در پر کیوں آئے کہ میں حقدار ہوں مجھے دو۔ ظاہر پڑوس کے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ مسجد میں جڑنے والا بندہ ہے، صبح شام مجھے نظر آتا رہتا ہے، کبھی اس سے پوچھ بھی لو بھائی آپ کا کیا حال احوال ہے، کیا کام کرتے ہو، کتنے بچے ہیں اور آمدنی کتنی ہے، کہاں کام کرتے ہو، کتنی تنخواہ ملتی ہے، کبھی کبھار سے پوچھ لیا کرو، اندازہ ہو جائے گا۔ آج کے زمانے کے اندر اگر کسی کی تنخواہ 30,000 روپیہ ہے لیکن گزارا نہیں ہو رہا، گھر کے بچے کتنے، بھائی 5 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، ابھی 30,000 میں سے کیسے گزارا کرے گا؟ آپ خود اندازہ کرو کہ اگر گزارا ہو سکتا ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ کو معلومات ہے کہ اس کے بچے اتنے ہیں اور یہ بھی معلومات ہے کہ اس کی آمدنی اتنی ہے، ابھی اس سے پوچھو ہی نہیں کہ تو زکوٰۃ کا حقدار ہے یا نہیں، اس کو دے دو بس۔ اسی طرح سے جان پہچان کے اندر یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ میں نے ایک حقدار کو خدمت کی اور اسی کو میں نے کچھ امانت دے دی۔ اور اسی طریقے سے پھر یعنی غلطی سے اگر آپ نے کسی ایسے بندے کو زکوٰۃ دے دی جو حقدار نہیں تھا، پھر آپ کو یقینی پتہ لگا کہ یہ حقدار نہیں تھا، تو بھی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے آپ کو اگر یہ پتہ ہے کہ یہ میں جس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ تو چرسی مرسی آدمی ہے، نشے کے اندر جا کر کے پیسہ خرچ کرے گا، اس کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے بیوی بچے بھی ہیں، خود تو چرسی ہے لاپرواہ، لیکن بیوی بیچاری پریشان ہے، بچے پریشان ہیں، آپ کسی طریقے سے ان کو راشن لے کر کے دے دیں، گھر تک ان کے ہاں پیسے پہنچا دیں، ان کی ضرورت کو معلومات کر کے اور وہ ان کے حوالے کر دیں، تاکہ آپ کا پیسہ ناجائز جگہ پر بھی استعمال نہ ہو اور ان بیچاروں کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نظام رکھا ہے، اگر امیر وہ حق جو اللہ نے مقرر کیا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے دے دیں تو غریبوں کے معاملات حل ہو جائیں گے، غریبوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن ضرورت مند کو دینا ہے، بے ضرورت کو نہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ لڑکی کے شادی کے جہیز کے لیے زکوٰۃ مانگتے ہیں، مانگنا تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر مجبوری کے مانگتا ہے اللہ رب العالمین اسی کے محتاجی کے ہاتھ کو لمبا کر دیتے ہیں۔ اس کی مجبوری نہیں تھی، ویسی خواہش تھی، یار فلاں کی بیٹی کو بھی اتنا فرنیچر ملا تھا، اتنا جہیز ملا تھا، میری بیٹی کو بھی اتنا ہونا چاہیے، اسی کے لیے اگر کسی کے دروازے پر چلا گیا کہ مجھے کچھ پیسہ چاہیے، اللہ تعالیٰ اسی کو گھر میں ایسی محتاجی لائیں گے، کتنا بھی کمائے گا لیکن اس کا گزارا نہیں ہوگا۔ مجبوری کے لیے مانگنے کی کسی حد تک اجازت ہے، بغیر مجبوری کے مانگنا بالکل حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے ظاہر ہے جو جہیز کے اندر سامان اکٹھا کر رہے ہیں لوگ، انہوں نے 2-4 چیزیں اکٹھی کر لیں اور انہوں نے کچھ سونا بنا دیا یا کچھ بھی پیسہ جمع کر لیا، ابھی بھی اگر آپ ان کو دے رہے ہو تو پہلے سے ان کے پاس مال پڑا ہوا ہے، ابھی آپ دو گے تو کہاں سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی؟ یہ مانگنا بھی ایسی صورت کے اندر ناجائز، زکوٰۃ کے پیسے میں سے دینا بھی ان کے ساتھ ناجائز۔ اگر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، کتنا بھی کرے بھلے کرے، ثواب کا کام ہے، کسی مسلمان کی خواہش کو پورا کرنا، اس کے دل کو خوش کرنا، یہ بھی تو ثواب کا کام ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے لازمی ہے کہ اس کا حقدار ہو، حقدار ہوگا تو اس کو دینے کی اجازت ہے، نہیں تو پھر دینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کے مال کے اندر آپ ایک ہی ٹائم پر ساری زکوٰۃ نکال دو تو بھی ٹھیک ہے، اور تھوڑی تھوڑی کر کے دو تو بھی ٹھیک ہے۔ ایک ہی غریب کو پورا مکان لے کر کے زکوٰۃ کے پیسے میں سے دے دو اگر وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ کسی غریب عورت کو سلائی کی مشین لے کر کے دے دی تو بھی ٹھیک ہے۔ کوئی اور سامان وغیرہ فریج بھی لے کر کے کسی کو دے دیا تو بھی ٹھیک ہے۔ کوشش کرو کہ جتنی زیادہ ضرورت کی چیزیں ہیں وہ دو، غیر ضروری چیزیں نہ دو، لیکن اگر کوئی بھی اس طرح کی چیز مالک بنا کر کے کسی کے حوالے کر دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔
اور اسی طریقے سے اگر اچھا مسجد کے اندر زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ میل ہے اور میل مسجد میں نہیں چلتا۔ اور اس کے علاوہ مدارس کے اندر زکوٰۃ دینا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اس میں بھی تعمیرات وغیرہ میں نہیں، جہاں مسافر رہتے ہیں، مسافر طلباء ہوں، جہاں کھانا پینے کا سسٹم ہوتا ہے وہاں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ یہاں جو غیر مسافر بچے آتے ہیں پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، جہاں کھانے پینے کا سسٹم نہیں ہوتا وہاں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اور مدارس کے اندر زکوٰۃ دینے میں بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ دین کی خدمت کا بھی ثواب ملے گا، اور دین کے اشاعت کا، نشر و اشاعت کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ قیامت کے دن آپ کے کھاتے میں آپ کے لیے جو اعمال کھولے جائیں گے ان کے اندر کئی سارے تہجد، قرآن پاک کا پڑھنا، حدیث کا پڑھنا اور دین کی خدمت کرنا، یہ چیزیں لکھی ہوں گی۔ آدمی حیران ہو کر کے پوچھے گا کہ میں نے یہ کام تو نہیں کیے تھے، مجھے حدیث پڑھنا کہاں آتی تھی، مجھے پڑھانا کہاں آتا تھا کہ اتنا پڑھانے کا ثواب میرے لیے لکھ دیا گیا۔ تو اسی کے اندر ان کو جواب دیا جائے گا کہ آپ نے جو قرآن پڑھانے والوں کی خدمت کی تھی، قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کی تھی، حدیث پڑھانے والوں کی، دین سیکھنے سکھانے والوں کی جو خدمت کی تھی، ان کی نیکیوں کے اندر آپ کا حصہ بھی لگا دیا گیا۔ اس وجہ سے ہر بندہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور مدرسے میں دیا کرے، اپنے غریبوں کو بھی ضرور دو، اپنے رشتہ داروں کو بھی ضرور دو، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ آپ کا دین کی خدمت کے لیے بھی ضرور ہونا چاہیے۔ اور کسی دنیاوی مفاد کے لیے یا کسی عوض کے اندر زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اس کو زکوٰۃ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہاں محلے میں میرا کام وغیرہ پڑتا ہے، کبھی کبھی اس سے کام لوں گا، اگر میں اس کو پیسے وغیرہ دوں گا نا تو کبھی میرے کام آئے گا، اس نیت سے زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور عوض میں زکوٰۃ دینا، یار میرا ملازم ہے اس وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے اس کو تنخواہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر لوگ امام صاحب کو زکوٰۃ دیتے ہیں اس لیے کہ یار یہ ہمیں امامت کر رہا ہے اس لیے زکوٰۃ اس کو دے دیں، یہ ناجائز ہے۔ مزدور کسی بھی مزدوری میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ویسے آپ کا مزدور ہے بڑھا کر کے دے دو، آپ کا اور امام ہی ہو کوئی بھی ہو، اس کو اگر زکوٰۃ کے مد میں سے ہٹ کر کے ویسے اس کی خدمت کرو، بھلے کرو۔ اور اس کے علاوہ کوئی کسی کا آپ کے اوپر احسان تھا، اس احسان کے بدلے میں آپ زکوٰۃ دے رہے ہو، یہ جائز نہیں ہوگی۔